YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کریں، یقین کریں اس سے زیادہ محبت ہم آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جو کامیابی ہے، جو کامرانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور آپ بہنوں بھائیوں کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا چینل اللہ کے فضل سے بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے اور دن بدن ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو ایک ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ٹاپک بڑا عجیب سا ہے، اس طرح سے کہ ایک صاحب نے بتایا ہمیں کہ جی ان کے جو بیٹی ہے اس پر کسی چیز کے اثرات ہیں اور اثرات ہمارے کسی رشتہ دار یا کسی عزیز نے اس کے پیچھے جن چھوڑ دیے ہیں یا کچھ ایسی چیز چھوڑ دی ہے۔ تو میں نے کہا جی ایسا کریں کہ ان کا ہاتھ مجھے دکھائیں، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ حالانکہ جنات وغیرہ کا ہاتھ میں کوئی علامت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن کچھ ذہنی بیماری کو بھی یہی سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ہسٹریا ایک بیماری ہے بچیوں کی، کہ بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں اور کچھ ایسا نہ ہو تو وہ جب دماغ پہ وہ چیز چڑھتی ہے تو ان کی آواز بھی بدل جاتی ہے، کسی کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ وہ زیادہ سمجھو کہ جذباتی اور زیادہ گرم مزاج والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں، گھریلو لڑکیاں، اکثر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہ سمجھ لیں کہ آواز مردانہ ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دانت وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں، فکس ہو جاتے ہیں کہ منہ کھلتا نہیں۔ اس کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جنات ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے یا ایسا ہے۔ اور کچھ بچیوں کے ہاتھ اس طرح سے ہوتے ہیں، میں آپ کو بنا کے بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتا رہے۔ یہ زندگی کی لکیر، اور زندگی کی لکیر اس طرح سے کمزور سی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دماغ کی لکیر وہ اس سے زیادہ کمزور لکیر اس طرح سے، اور جو دل کی لکیر ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ایسے چل رہی ہے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ زور سے زیادہ حساس، زور سے زیادہ حساس کسی چیز کو محسوس کرنا۔ اگر مثال کے طور پر یہ کمرے میں اکیلے ہیں یا اکیلی ہیں تو آپ زور سے آواز نکالیں تو یہ ایک دم لرز جائیں گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا بلی دیکھ لی یا چھپکلی دیکھ لی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ زور سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اس کو ان چیزوں کا انہیں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں کہ کیا ہونے والا اور کیا ہوگا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو صاحب جن بچی کا ہاتھ لے کر آئے اس کے ہاتھ میں ایسا ایک جزیرہ بنا ہوا ہے دماغ کی لکیر پر۔ دماغ کی لکیر پر جزیرہ جو ہے یہ پاگل پن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، پاگل پن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہ بچی کیا کہتی ہے؟ یہ بچی کہتی ہے جی جب کبھی ایسا دورہ پڑ جاتا ہے تو بچی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے، دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ جو مختلف عاملوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو عامل کہتے ہیں جی ان کے پیچھے وہاں سے جن چھوڑا گیا ہے، آپ کے فلاں رشتہ دار نے جن چھوڑ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ارے میرے بھائی، جن اتنے فارغ کہاں ہیں؟ آپ فارغ نہیں ہو تو وہ فارغ بیٹھے ہیں کہ جس کے پیچھے چاہو ان کو لگا دو۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب ڈرامہ ہے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین فلیٹوں میں رہ رہی ہیں، کچھ بچیاں فلیٹوں میں رہ رہی ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے کسی جگہ، وہاں کے سین بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، اب وہ چھوٹے سے فلیٹ میں پوچھا مارتی تھی، جھاڑو مارتی تھی، 10 منٹ میں سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ اب وہ بڑے گھر میں 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے وہ جھاڑو لگاتی ہیں نا، اور ان کو ٹینشن ہوتا ہے کہ وہ گھر تو اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا، کیوں کہ وہ ماں باپ کا گھر تھا اور یہ گھر آپ کا ہے۔ اب آپ نے ہی اسے سنبھالنا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ طرح طرح کے دورے لے آئے، یہ لے آئے وہ لے آئے، جی تمہارے کسی رشتہ دار نے اس کے پیچھے ایسا چھوڑ دیا، رشتہ داروں میں خاندانوں میں دشمنیاں کروا دی، جی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ کسی میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جن کو اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے پیچھے چائے لگائے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو میاں نواز شریف کے پیچھے کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ مریم نواز کے پیچھے کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ اور اسی طرح آصف علی زرداری کے پیچھے کیوں نہیں لگا رہا؟ عمران خان کے پیچھے کیوں نہیں لگا رہا؟ بھائی ایسے کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف ذہنی بیماری کی علامت ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ نفسیاتی، جس کو آپ کہتے ہیں نفسیاتی ہو جائے، دماغ کی لکیر کمزور، دل کی لکیر کمزور، حساس ہیں،
وہ ذرا سی کوئی چیز ایسے دیکھیں گے بالکل ایسے گھبرا جائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. خاندانوں میں دشمنیاں بن جاتی ہیں، عداوتیں بن جاتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جس عامل کے پاس جائیں گے، عامل کو تو پیسے چاہیے. پہلے تو وہ کہے گا جی اس پر تو کالے علم ہوئے ہیں، اس پر تو یہ ہوا ہے، اس پر تو وہ ہوا ہے. پہلے وہ ہزاروں چیزیں بتا کے اپنے پیسے لے لے گا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ جائیں گے جی ایسا ایسا اس کے ساتھ تو پھر ویسے ہی ہو رہا ہے، تو کہے گا جی اس کے پیچھے کسی نے جن چھوڑ دیا ہے اور وہ جن اس کو مار کر رہے گا، اس کو پاگل کر کے رہے گا، یہ کر کے. جنات کا یہ کام رہ گیا ہے. وہ خدا کے بندے کچھ اللہ کا خوف کرو. اب وہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کے پیچھے جنات لگا دیں گے. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، ان کے پیچھے کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے پیچھے لگائیں نا اگر یہ ریئل چیز ہے تو بھائی میں نے ان کو سمجھا کر بھیجا. میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کی بچی کے ذہن کا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا جزیرہ بنا ہوا ہے. یہ کسی اچھے سمجھدار انسان کے ہاتھ میں بھی یہ آ جائے تو پاگل ہو جاتا ہے. نہ اس کو کپڑے بدلنے کا وہ ہوتا ہے نہ کچھ. اور آپ سمجھیں نہیں جی اس پر تو کس نے جادو کر دیا، پہلے تو بڑا اچھا کام کرتا تھا، اب تو گلیوں میں کچرے چنتا ہے، اب تو ایسا کرتا ہے، اب تو ایسا کرتا ہے. اور یہ بچی تو ماشاءاللہ بڑی سگڑ تھی، بڑی کڑھائیاں کرتی تھی، بڑی سلائیاں کرتی تھی، ابھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ تو پیارے دوستو یہ دماغی بیماری ہے اور اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. ان چیزوں سے باہر نکلیں. دنیا کو دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی تک وہیں لگی ہوئی ہو کہ جی اس پر کالا علم کر دیا، اس پہ پیلا علم کر دیا، اس پہ نیلا علم کر دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا. ارے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو. اگر ان کے پاس اتنی ہی طاقت ہے، اتنا ہی کچھ ہے، تو ہمارا ملک بھرا ہوا امیروں سے، ان سے جا کے کرو نا. ان کے پیچھے چھوڑو تو یہاں سے کچھ ملے بھی. ان غریبوں مسکینوں سے کسی کو کیا ملے گا؟ اوپر سے عامل کہہ دیتا ہے کہ جا کے یہ لے آؤ. اپنے گھر کا راشن بھی ان سے منگوا لیتا ہے اور پھر ان کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ دے گا کہ بھائی جس نے آپ پر یہ تعویذ کرایا ہے نا، اس نے 20 لاکھ لیے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے آپ بھی مجھے 20 لاکھ دیں، بلکہ 25 لاکھ روپے دیں تاکہ میں اس تعویذ کو جڑ سے ختم کروں. خدا کا خوف کرو. جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ 20 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ پھر وہ ٹلتے ٹلتے کہتے ہیں اچھا 10,000 دو، میں ایک چیز بنا دیتا ہوں، یہ کر دوں گا. اچھا وہ کہے اگر 20,000 بھی نہیں ہے تو اچھا کہے گا گھر کی کوئی چیز بیچ کر دو، تمہاری بچی بڑی قیمتی ہے، بچہ بڑا قیمتی ہے، اس کو بچانا ہے ورنہ وہ جو نا جنات یا وہ چیزیں مار دیں گی. یہ بچائے گا اس کو؟ بچانے والا اوپر بیٹھا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ایسے معاملوں میں ڈاکٹروں سے ملیں. ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، اس کا اچھا علاج کروائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. گلناز نے سوال کیا سائیوال سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی. یاسین نے سوال کیا باولپور سے کہ سر یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے اور اللہ آپ کو بہت بہتر کامیابی عطا فرمائے گا. آپ کوشش کیا کریں سورہ اخلاص کی ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں. کائنات نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میری دوسری شادی ہوگی اور یہ بتائیں اگر ہوگی تو شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ دوسری شادی کی علامت بھی موجود ہے اور کامیابی کی علامت بھی موجود ہے. بہرحال کوشش کیا کریں توبہ استغفار کی ایک تسبیح لازمی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ حالات اچھے رہیں گے. مانور نے سوال کیا کراچی سے دوسری شادی ہوگی تو یہ بتائیں دوسری شادی کیسے رہے گی؟ دوسری شادی آپ کے اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی. کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح لازمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ مزید حالات بہتر کرے گا. فرحان نے سوال کیا حیدرآباد سے سر بہت پریشان ہوں، ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں بتائیں. پیارے دوست پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ میں لکیریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں. بہرحال کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور آپ کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی. محمد شہزاد نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ نوکری کے لیے بہت سی کوششیں کر چکا ہوں مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی، یہ بتائیں کہ آگے کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور آپ نے دوسرا پوچھا کہ میرے نام کا مطلب کیا ہے، تو پیارے دوست یہ تو ستارہ شناس ہی بتا سکتے ہیں، یہ علم الاعداد والے بتا سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. 4442 نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میں پولٹری فارم کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟
پیارے دوست، جس کام میں محنت کی جائے اور کوشش کی جائے اس کام میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے بہت محنتی ہیں اور آپ بہت کامیاب ہوں گے، لیکن ہمت نہ ہاریں، لگے رہیں اور کوشش کیجیے گا کہ کسی سے پارٹنرشپ والا سوال نہ کریں، اس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ شکیلہ اختر نے سوال کیا، شیخوپورہ سے شوہر اور اولاد کب کامیاب ہوگی اور کب حالات بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا اللہ کے فضل سے۔ جمیلہ نے سوال کیا سجاول سے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 2021 کے آخر میں حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق تو جب پڑے گا آپ محنت کریں گے اور کوشش کریں گے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں گی۔ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لیں، پھر دیکھیں آپ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ ماریا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں لو میرج کرنا چاہتی ہوں، کیسے رہے گی؟ لو میرج آپ کے حق میں بہتر ہے اور لو میرج میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ دعا نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا شوہر بہت لڑتا ہے، یہ بتائیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ کر دوبارہ جڑ رہی ہے، کچھ ٹائم کے لیے علیحدگی تو ہو سکتی ہے۔ بہرحال ڈیورس وغیرہ کی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر شوہر کے ہاتھ میں ہو تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سمیرہ نے سوال کیا پاک پٹن سے کہ زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں کیا یہ ختم ہوں گی یا نہیں یا بڑھیں گی؟ دیکھیں یہ پریشانیاں اور مشکلیں آتی ہی اسی لیے تاکہ وہ حل ہوں، انشاءاللہ پریشانی حل ہوگی، مشکلیں آسان ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ بہرحال اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگا لیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اے آر نے سوال کیا مدینہ سے کہ آگے چل کے وقت کیسا آئے گا، بچے بات مانیں گے یا نہیں یا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ بالکل آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔